اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدَمْتُمْ ذِكْرَ وَوَقَّتْتُمْ مِيثَاقَ محمد اور آل محمد، تم دائماً ذکر خدا میں ہو مشغول، اور تم سب مستحکم خدا کے میثاق پہ پورا اترتے ہو، مستحکم طور پہ خدا کو کے عہد کو پورا کرتے ہو۔ گفتگو چل رہی تھی کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ذکر خدا میں ہمیشہ ہیں۔ ذکر خدا کے مصادیق یہ ہیں کہ روایات میں آیا کہ 100 مرتبہ خدا کا ذکر کرنا روزانہ، یہ ذکر خدا کے مصادیق میں سے کہ اذا ذکر العبد ربہ فی الیوم، یہ ذکر کثیر کا مصداق ہے کہ انسان اگر روزانہ خدا کا ذکر 100 مرتبہ کرے کان ذالک کثیر، تو وہ ذکر کثیر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تسبیح ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ بذات خود جو ہے ذکر ہے جو اس عدد تک پہنچتا ہے۔ تسبیح ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ روایات میں آیا کہ ذکر کثیر کا مصداق تسبیح ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ پوشیدہ ذکر انسان دل میں خدا کو یاد کرے، یہ بھی ذکر کثیر کرنے والا، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہے، خدا کو یاد کرے۔ نماز شب کے لیے بیدار ہونا، پڑھنا، خاندان کو بھی بیدار کرنا، یہ بھی ذکر کثیر کا ہے کہ خاندان کو ہمیں اپنے خاندان کو اب اس میں ان میں یہ سنت ڈال دینا کہ نماز شب پڑھو، بس یہ بھی ذکر کثیر میں سے ہے۔ بیدار کرنا، انہیں اٹھانا، وقت تم میثاق، اے محمد اور آل محمد تم خدا کے پیمان کو مضبوطی سے انجام دیتے ہو، پورا کرتے ہو۔ وقت معنی مستحکم اور سخت ہے۔ وقات جب رسی کو گائے کے پاؤں اور گردن میں باندھا جائے تاکہ اس سے دودھ دھویا جائے، دودھ نکالا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے وقاد۔ میثاق یعنی وثق سے ہے باندھنا، محکم کرنا، محکم پیمان کو میثاق کہا جاتا ہے۔ عقد ازدواج کو اسی لحاظ سے میثاق کہا جاتا ہے کیونکہ شوہر عقد کی حالت میں پیمان کرتا ہے، عہد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں تمہیں شائستہ زندگی فراہم کروں گا، میں اس بیوی کو شائستہ زندگی فراہم کروں گا، اور اگر ہم صحیح رہیں گے اور اگر بالفرض ہمارا اتفاق نہیں ہوا تو بہترین طریقے سے فارغ کروں گا اسے۔ بس خدا کی شہادت جو ہے دینے میں یہ حضرات کامل ہیں، اور عہد کو انجام دینے میں بھی کامل ہیں، نبھانے میں بھی کامل ہیں، ذکر کثیر کرنے والے ہیں۔ بس کبھی یہ ہستیاں عہد خدا کو نبھانے میں کوتاہی نہیں کرتی۔ بس عالم ارواح میں بعض لوگوں نے ظاہراً عہد کو قبول کیا، یہ حضرات عالم ارواح میں بھی اول بنے، قلبی لحاظ سے پوری طرح ان حضرات نے عہد خدا کو عالم ارواح میں بھی قبول کیا، تبھی اول نور ان کا خلق ہوا۔ تبھی تفسیر قمیہ میں آیا کہ بعض ایسے تھے عالم ذر میں کہ جنہوں نے ظاہراً قبول کیا تھا، ظاہراً، پورے وجود کے ساتھ نہیں۔ بس عالم ذر اور اس کے مراحل، اور خداوند عالم نے انسان کے بدن کو خلق کرنے سے پہلے ان کی ارواح کو خلق کیا، یہ ہے عالم، اور تمام انسانوں نے اقرار کیا، بلا کہا۔ بس اس اقرار کے بعد عبادت میں مصروف ہوئے، سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ کہنے میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں، ٹھیک، اللہ اکبر کہنے میں۔ عالم ملکوت میں پیمان کو سونپا گیا، نورانیت دی گئی ان کو جنہوں نے پورے وجود کے ساتھ عہد و پیمان لیا۔ پہلے بلا کہنے والے رسول خدا، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام تھے۔ بس عقل دی گئی، وحی دی گئی، عالم مادہ میں عبادت صرف خدا کی کرنی ہے، یہ عہد و پیمان دیا گیا، صرف خدا کی کرنی۔ الم اعہد الیکم، قرآن نے کہا سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الا ایہ، کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو؟ ٹھیک، ہدایت فطری جسے ہم کہتے ہیں، فطرتاً ہمارے اندر توحید موجود ہے، نہیں، عالم ارواح میں ہم اقرار کر کے آئے ہیں۔ بس نہ تنہا ربوبیت کا میثاق لیا گیا خدا کی، بلکہ جنہوں نے سب سے پہلے بلا کہا ان کی ولایت، وہ بھی ولی بنے، اور ان کی ولایت کا بھی عہد لیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
فرمایا ہے کہ رسول خدا نے قریش سے فرمایا کہ قریش والوں نے کہا کہ تم کیوں افضل ہو سب انبیاء سے؟ رسول خدا نے کہا کہ انی کنت اول، کیونکہ میں پہلا ہوں جس نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، بلا کہا، میں سب سے پہلے تھا۔ فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ نَبِيٍّ قَالَ بَلَا، میں پہلا ہوں جس نے بلا کہا، میں نے سب سے پہلے اقرار کیا خدا کی وحدانیت اور خدا کی ربوبیت کا۔ اس وجہ سے رسول خدا تمام انبیاء پہ سابق ہیں، تمام انبیاء پہ سابق ہیں، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام نے اس کے بعد اقرار کیا۔ اس وجہ سے آل محمد علیہ السلام رسول خدا کے علاوہ تمام انبیاء پہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ رسول خدا سب سے افضل، اس کے بعد آل رسول۔ تبھی امام علی نقی علیہ السلام اسی معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت تم میثاق محمد اور آل محمد، تم نے عالم ارواح میں بھی عہد خدا کو پورا کیا اور عالم مادہ میں بھی تم نے عہد خدا کو پورا کیا، بس ہمیشہ تم عہد خدا کو نبھانے میں پورے رہے، بس تبھی ہم ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔